PIA کا مالی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا. سالانہ خسارہ 88 ارب روپے سے تجاوز. ملکی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ. لاہور ایئرپورٹ پر سول ایویشن ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین حکومتی آؤٹ سورسنگ پالیسی کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. مظاہرین ایئرپورٹ ٹرمینل سے خارجی گیٹ تک ریلی بھی نکالیں گے. آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ PIA جس کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے، اگر یہ اس حال میں پڑی رہی 20-30 میں 259 ارب کا خسارہ ہوگا. اور قائد اعظم کے ساتھ تصویر چھپی ہو نواز شریف کی یا شہباز شریف کی، یوں کر کے اس کو پوز بڑا پسند تھا نہیں یہ علامہ اقبال والا، یہ یوں کر کے پتہ لگا لے کہ ہمارے 2 جہاز 320 واپس کرنے کے لیے لیز پہ لیے تھے، ہم نے بھیجے ہوئے جکارتا میں. 21 ستمبر 2021 سے آج تک وہاں کھڑے ہوئے. ہمارے پاس جتنے بھی پیسے آ رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ ان جہازوں پہ لگائیں. سپورٹ کرتا پاکستان؟ نہیں کرتا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو کیا ہے ساؤتھ افریقن ایئر لائن نے، جو ایئر انڈیا نے کیا، 450 نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ایئر انڈیا کے لیے. ریاست نہیں چلا سکتی. ریاست یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ PIA کا کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو، کسی کو نکالا نہ جائے. ایک PIA کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی، اس میں لائبلٹیز 742 ارب روپے کا قرضہ ہے، وہ جائے گا. پراپرٹیز جائیں گی، ساری جو سٹرنگتھ ہے اس میں جائے گی. یہ PIA کلیئر ہوگی، بالکل کلیئر. اگر آپ یہیں سے ان لوگوں کو اٹھائیں، اور منسٹر بھی اگر خود بن رہا ہے کوئی بھی، لیکن اس کا ایڈوائزر ایسا ہو کہ جو ایویشن کو جانتا ہو. سعد رفیق صاحب بیچارہ ریلوے کو نہیں چلا سکا، تو اس نے ایویشن میں کیا کرنا تھا؟ اس کو ایویشن کا الف بے کا نہیں پتا تھا، اور جب اس کو پتا چلا اس کی گورنمنٹ ختم ہوتی جا رہی. غلام سرور خان جب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو کیا اس کو یہ پتا تھا کہ ایئر لائن ڈوب جائے گی جس کی 30% ریوینیو جو یورپ اور UK سے آ رہی تھی وہ رک جائے گی؟ اس وجہ سے جب تک آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ نہ ہو، اور ابھی جو میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ نان پولیٹیکل، تو یہ 2018 سے نان پولیٹیکل لوگ چلا رہے ہیں. وہ پولیٹیکل نہیں ہے لیکن وہ نہیں چلا سکے کیونکہ ایویشن ایکسپرٹ جب تک نہ ہو. آپ یہ انداز، ہم اپنے جہازوں کو نہیں دیکھ سکے، انجن لیز کے ہیں، جہاز لیز کے ہیں. تو اس طریقے سے دوسری بات ہے کہ ایویشن کی دنیا میں اگر آپ نظر ڈالیں تو جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو کوئی بھی ایویشن میں جو ہے نا ایئر لائن کوئی بھی پراپرٹیبل نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ہے کہ جتنے بوجھ PIA اٹھا رہی ہے یہ دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں اٹھا رہی. تمام دنیا سے آپ کے فری ڈتھ باڈی صرف اور صرف PIA لے کر آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کوسٹل ایریاز کو دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہمیں تو پراپرٹیبل روٹ ڈھونڈنا چاہیے. ہم تو شاپ کیپر ہیں، ہم تو وہ چیز دیکھیں گے کہ جو 10 روپے منافع کے ساتھ بک جائیں. لیکن بدقسمتی یہاں یہ کہ وہ روٹ ہمارے پاس ہیں جو 110% لاسز کے ہیں. باقی جو لوگ آ رہے ہیں ان ہو رہے ان کو وہ روٹس دیے جاتے ہیں کہ جو پراپرٹیبل ہو، اور ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ کما رہے. ہر بندہ ہمیں ایمریٹس کی مثال دے رہے. ایمریٹس کے پاس مجھے ایک سنگل ڈومیسٹک سیکٹر آپ دکھا دیں. اور اوپن اسکائی پالیسی کے رول جو تھے وہ یہ ہے کہ ایمریٹس یہاں سے پیسنجر اٹھا کے دبئی چھوڑے گا، دبئی سے دوبارہ اپنا پیسنجر اٹھائے گا انٹرنیشنل روٹ پہ. لیکن چونکہ ہم فالو نہیں کر سکے، ہم 1 دبئی ٹچ کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم نے ان کو 8 اپنے جو ہے نا سلائڈ دیے ہوئے یہاں پہ پورے پاکستان میں. ملتان سے اٹھا رہا ہے، لاہور سے اٹھا رہا ہے، پشاور، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے نزدیک ہم یہ ایڈریس کر سکتے ہیں کمپیٹنٹ لوگوں سے سر، کیونکہ وقت ختم ہے. کوئی 1 یا 2 جو گلوبل ایکسپرٹس ہیں جن کو یہ کام آتا ہے، اور ہم نے ہمارے پاس اس وقت ایمریٹس کی اگزامپل ہے، ہمارے پاس قطر ایئر لائنز کی اگزامپل ہے، وہاں پاکستانی بھی کام کرتے ہیں. ایک ٹیم بنا کے، لیکن سیاست دانوں کو اپنے آپ کو ان کو ایک ڈیلیگیٹڈ سپیس دینی پڑے گی کہ ہم آپ کے فیصلوں پر عمل کریں گے. کیونکہ اگر ہم انٹرفیئر کرتے رہیں گے تو یہی کام چلتا رہے گا. میں جیسے بھی پڑھ رہا تھا کہ جاپان کی جو یا سکسیسفل ایئر لائنز ہیں، وہاں ایک ایئر کرافٹ کی امپلائیز کی ریشو میکسیمم 170 ہوتی ہے. PIA کے اوپر ایک ایئر کرافٹ پہ 400 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں. تو ان اینی کیس دا آپریشنل برڈن ایئر لائن پر اتنا ہے. میں کمپیٹنس پر بعد میں آتا ہوں. تو اس لیے اب جو حالات ہو گئے ہیں، سرکار کے پاس تو اس وقت اپنی تنخواہیں دینے کا بجٹ نہیں ہے، تو وہ ان اداروں کو کہاں سے سپورٹ کرے گی. میری رائے یہ ہے کہ اس پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی بجائے
اس کو ایکسپرٹس کو کمپنیز آرڈیننس کے تحت دے دینا چاہیے اور ان کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر لیں جس پہ ٹریگرز ہوں کہ آپ کے یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, آپ میٹ کرتے جائیں, حکومت آپ کو ریگولیٹری سپورٹ دی جائے گی. لیکن اگر ہم اس میں سیاسی مداخلت کرتے رہیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. میری استدعا اپنے دوستوں سے جو وزیر ہیں ان سے بار بار یہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ سے نکل جائیں, آپ بڑے فیصلے کیجئے اور اس کو سٹک کیجئے. کچھ عرصے کے لیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پیڈز اور وہ پروسیجر جو آئی ایف سی ہم نے ہائر کی ہوئی ہے وہ اس کے آر ایف پیز وغیرہ بنا رہے ہیں اور آلموسٹ بنا لیے ہیں. تو یہ آؤٹ سورس ایک چیز بالکل واضح کرتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا پوچھا کہ یہ اس سے ملک کے اثاثے بیچے نہیں جاتے. یہ وہ پرائیویٹائزیشن دوسری چیز ہے, لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ آؤٹ سورسنگ از انٹائرلی ڈفرنٹ فرام پرائیویٹائزیشن. اچھا سیف صاحب, پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایئرپورٹ کا کنٹرول ایک بین الاقوامی کمپنی کو دیا تھا, پھر سیکیورٹی کے مسائل ہم نے دیکھے تھے ماضی میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم یہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو اس سے سیکیورٹی کے مسائل آئیں گے, کچھ فیڈ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے کیا پلاننگ کی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے میرا اس سے ڈائریکٹ براہ راست کوئی اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ اس پر دیکھ رہے ہیں اور دیکھ بھال کے بہتری فیصلہ ہوگا. اچھا, یہ بٹ کی آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو بٹ ہوئے گی آؤٹ سورسنگ کی, تو یہ کیا اس مہینے متوقع ہے یا آئندہ ماہ متوقع ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹ کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی بس میں یہ کہوں گا کہ یہ اب مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایک ہفتے کی بات ہے, 2 ہفتے کی بات ہے بس. گلف کنٹریز تو لینے کے خواہشمند ہیں آؤٹ سورس کے حوالے سے مختلف ایئرپورٹس کو ہمارے, لیکن کیا کوئی ویسٹرن کنٹریز کے حوالے سے بھی کوئی نام سامنے آ رہا ہے؟ یہ اس بارے میں بھی نہیں معلوم مجھے, لیکن یہ کہ ابھی آپ نے اخباروں میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ ترکیہ, یو اے ای, قطر, یہ جو ممالک ہیں ان کی کمپنیز جو ہیں وہ اپنا دلچسپی شو کر رہی ہے. بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ایز آئی سیڈ بیفور, میں نے پہلے جیسا کہ کہا کہ یہ تمام معاملات جو ہے انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کر لیے جائیں گے. اچھا, یہ ملک جو دیکھو بنیادی طور پہ ہم جھوٹ کی پیداوار ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, مجھے بتائیں, اتنے ماشاءاللہ خوبصورت کریم آف دا سوسائٹی, اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, بالکل نہیں, ان سے بہتر نہیں ہے ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں اس ایز میڈیا پریکٹیشنرز میں, بہترین لوگ ہیں. دیانتداری سے بتاؤ, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کو ڈائسیکٹ کرو. اسلام نام کی کوئی چیز ہے؟ جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے؟ اور پاکیزگی ماشاءاللہ آپ کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. جو نصف ایمان ہے, انہوں نے کہا صفائی نصف ایمان ہے. اس پوری قوم نے اپنے لیڈرشپ کو دیکھا اور یہ سمجھ لیا کہ ہاتھ کی صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. یہ ملک چند مخصوص خاندانوں کا راجواڑہ ہے, لیکن اب مجھے یہ کھیل زیادہ دیر اور دور تک چلتا نظر نہیں آ رہا. دعا کریں آپ سب لوگ کہ اس تبدیلی کی قیمت اتنی نہ ہو جو یہ قوم چکا نہ سکے. جو کچھ آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ ٹریڈیشن ہے. حسن نثار صاحب, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آ رہا, میں اوپر خدشے کی بات کر رہی ہوں. سر, آپ کوئی پن پوائنٹ کریں گے کیا عدم تحفظ ہے یا کون سا عدم تحفظ ہے جو مسلم لیگ نون کو مجبور کر رہا ہے کہ ان کی جماعت کا کوئی کلوز ایڈ ہونا چاہیے, اس کے لیے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, نام پرپوز, کوئی تو خدشہ ہے, وہ خدشہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عدم تحفظ ہے جب وہ بہت پروٹیکٹڈ اور سیکیور تھے تب بھی یہ گندگی اور غلاظت ان کی سیاست کا حصہ تھی. اب تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں, جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں, جو مرضی کر لیں, ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پلے اب ککھ نہیں ہے.